آج کسی حد تک مسلمان برے صغیر پاکستان کے ایک ٹکڑے کے مسلمان کسی حد تک سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے زخموں کا مداوا ہو گیا. کس طرح؟ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی حکومت ختم ہو گئی. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خلیج بنگال کے اندر دو قومی نظریے کو غرق کرنے کے دعوے دار کہاں ہیں؟ جنہوں نے کہا تھا دو قومی نظریہ بنگلہ دیش نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہی بنگلہ دیش دوبارہ دو قومی نظریے کو لے کے کھڑا ہو گیا. آج ہمارے زخم مندمل تو نہیں ہوئے، ہمارا بازو کٹ گیا. علامہ شہید نے سکوت ڈھاکہ پہ جو تقریر کی تھی آپ سنیں تو آپ چیخیں مار اٹھے کہ آج ہمارے تنے ہوئے سینے سکڑ گئے. آج ڈھاکہ کی مسجد رو رہی ہے. بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا، پاکستان تھا، اس کو کاٹ دیا گیا، اس کو چیر دیا گیا. ہندوستان کی اس وقت کی حکمت عملی کامیاب ہوئی. جو بھی تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ بنگلہ دیش کے سیاستدانوں کے ساتھ اس خطے کے سیاستدانوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا، اقرار کرتے ہیں. لیکن اس وقت بھی بنگلہ دیش کے سیاستدانوں کو ہندوستان کی آرمی کی جولی میں نہیں تھا گرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے اپنے خطے کا دفاع کرنا چاہیے تھا. غلطی تھی، انہوں نے ہندوستان کا رخ اختیار کیا، اس کی فوج کا ساتھ دیا، لیکن 50 برس ان کا ساتھ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بنگلہ دیش میں حقیقی آزادی کی جنگ دوبارہ جاری ہے. حقیقی آزادی کی اس تحریک نے آج پہلی کامیابی حاصل کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی پاکستان جتنی بڑی خوشی تو نہیں، لیکن امید کی ایک سنہری کرن بنگلہ دیش سے برآمد ہوئی ہے. اور اللہ کرے کہ بنگلہ دیش یہ جو ہوا ہے، یہ حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور مسلم ریاستوں میں ہندوستان کے قلب میں بھی نئے پاکستان کو پیدا کر دے. اور اللہ کرے یہ خطہ دوبارہ ایک دفعہ مل کے مسلمانوں کے عروج کا دورہ کرے. امید ہے انشاءاللہ وہ جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے بنگلہ دیش کے لیے دی تھی وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی. اللہ کے فضل و کرم سے اس دیے کی لو دوبارہ جل اٹھی ہے. اور خوش آئند بات یہ ہے، نہایت خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ جو طلبہ رہنما جنہوں نے یہ ساری کی ساری تحریک بپا کی ہے، وہ طلبہ رہنما بھی دو عبوری حکومت میں اور نگران حکومت میں شامل ہو گئے ہیں. خدا کرے کہ اللہ رب العزت دوبارہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں وہ سوچ اور فکر پیدا کرے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش اللہ رب العزت ان کا وہ تعلق، پیار، محبت اور الفت کا دوبارہ قائم کر دے. یہ ہے وہ دو قومی نظریہ کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک خطے کے اوپر، ایک جگہ کے اوپر آپس میں لیٹیگیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی بالآخر جاگنا ہوگا، اور ہندوستان کے قلب سے بھی مسلم ریاستیں انشاءاللہ پیدا ہوں گی. وہ وقت آنے والا ہے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایک قوم پستی رہے، اس کے اوپر ظلم جبر ستم ہوتے رہے، اس کے اندر مفاد پرست درباری چاہے اپنی قوم کو سلاتے رہے، لیکن ایک چنگاری ایسی ضرور جلتی ہے جو اس قوم کو کھڑا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر سے بھی ایسی مسلم ریاستوں کو پیدا کرے.